کہ وہ کون سے صفات ہے، وہ کون سے حالات ہے خبر کے جس سے ہم کو بچنا چاہیے، اور کون سے حالات ہیں جس کو ہم کو اپنانا چاہیے۔ اگر آپ نے غور کیا ہوگا، میں نے جو آیات سے اپنی تقریر کو شروع کیا وہ سورہ عبسہ سورہ نمبر 80 آیات نمبر 19 سے 22 ہے۔ ان 4 آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالی ہمارا قصہ بیان کر رہے ہیں، ہماری سٹوری بیان کر رہے ہیں، ہماری کہانی بیان کر رہے ہیں۔ اور اب دیکھیے، ہم جیسے عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے اس کے سٹیجز ہوتے ہیں، بچپن ہے، اس کے بعد جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر موت ہے۔ یہ ایک سٹیجز ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے یا چند انسان کی زندگی میں ہوتا ہے؟ جتنی زندگی ہے اس میں تو یہی سٹیجز ہوتے ہیں، اس بات سے سب متفق ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مکمل، جو اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہماری مکمل تقدیر کے بارے میں جو اللہ نے بتایا ہے، ان 4 آیتوں میں اللہ نے ہمارے قصے کو بتا دیا۔ اتنا پیارا نقشہ اللہ نے ان آیتوں میں کھینچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من نطفۃ خلقہ فقدرہ۔ ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ نطفے سے، چگٹ مادے سے، اس نطفے سے تم کو پیدا کیا اور تمہاری تقدیر کو تمہارے لیے مقرر کر دیا۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اور تم کو تمہارے ماں کے پیٹ سے آسانی سے راستے سے تم کو نکالا، یعنی اب ہم دنیا میں آ گئے، نطفے سے پیدا کیا، ماں کے رحم میں 9 مہینے رہے اور آسانی سے ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ 2 آیتوں میں اللہ نے کہا، من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ، پھر تم کو موت آئے گی، فاقبرہ، اور تم اپنے قبروں میں چلے جاؤ گے، ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر تم کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہر انسان کے جو وجود ہے ہمارا، اس کے صرف 4 یہ بنیادی مرحلے اللہ نے اس قرآن میں بتائے ہیں۔ پیدا ہو گئے، پہلا مرحلہ ہو گیا پار۔ ٹائم لائن ہوتی ہے کسی چیز کی، ایک چیز کے ایونٹس ہوتے ہیں، مائل سٹونز ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پیدا ہو گئے۔ دوسرا، من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ، دوسرا مرحلہ موت ہے۔ تیسرا خبر ہے، چوتھا قیامت ہے جب تم کو اٹھایا جائے گا۔ تو اب ہم پیدائش کے اوپر اور موت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے اوپر ہمارا پورا فوکس ہو گیا، آج اس کے اوپر پوری توجہ ہو گئی، حالانکہ وہ صرف پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد موت ہے، پھر خبر ہے، پھر قیامت ہے۔ پہلے کو چھوڑ کے 3 پر تو ہم پر کوئی عمل ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہم غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے مختصر میں بڑا پیارا قصہ ہم کو ہمارا کیا بتایا؟ پیدا ہوئے ہو، موت آئے گی، خبر میں جانا ہے، پھر قیامت آئے گی۔ اس اعتبار سے علماء اکرام نے بتایا کہ موت آنے سے لے کر محشر کے حالات شروع ہونے، محشر قائم ہونے سے پہلے تک، یہ جو سٹیج ہے انسان کی لائف کا، سمجھ گئے آپ لوگ؟ موت آنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے سے پہلے تک، یہ جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے انسان کی زندگی کا، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ برزخ کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 یعنی سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 میں کہا ہے۔ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 میں کہا ہے کہ جب اللہ کے گنہگار بندے اللہ سے کہیں گے، اے اللہ ہمیں چند مہلت اور دے دیجئے تاکہ ہم دوبارہ اس زندگی میں جائیں اور کچھ نیکیاں کمائیں آپ کے لیے، تاکہ ہم بچ جائیں اس جہنم سے، تاکہ بچ جائیں اس خبر کے عذاب سے۔ اللہ کہیں گے ان کو اب موقع نہیں دیا جائے گا، ان کے سامنے ایک برزخ ہے اور قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ اس آیت کا مفہوم ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہو گیا کہ موت کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ جو برزخ جس کو کہتے ہیں، اس کو علماء اکرام نے ایک اور نام دیا ہے قیامت الصغریٰ، چھوٹی قیامت۔ قیامت الکبریٰ کیا ہے؟ جب مکمل کائنات تباہ کر دی جائے گی اور جو قیامت قائم ہو گیا، اصل قیامت، اس کو قیامت الکبریٰ، بڑی قیامت کہا ہے۔ موت انسان کے لیے کیا ہے؟ قیامت الصغریٰ، موت کے بعد سے ہی اس کے لیے قیامت شروع ہو جاتی ہے۔